آج 2 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا بھر میں رہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مسلم اکثریتی ممالک ہیں، لیکن دوسرے تمام مذاہب کی طرح اسلام بھی متحد نہیں ہے۔ مسلمان مختلف فقہوں میں تقسیم ہیں۔ مسلمان 2 اہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ایک فرقہ سنی اور دوسرا شیعہ ہے۔ دنیا بھر میں 90% مسلمان سنی اور شیعہ ہیں، لیکن مسلم دنیا میں تقسیم کیسے ہوئی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرقہ بندی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اسلام میں سنی اور شیعہ کے ظہور نے خلافت اور اس سے آگے کس طرح متاثر کیا؟ کس طرح مسلمان 2 فرقوں میں بٹ گئے؟ اس ویڈیو کا آغاز ہم اسلامی تاریخ کے اہم ترین شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کریں گے۔ حضرت علی کو والد کی وفات کے بعد حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ نے لے کر پالا تھا۔ 10 سال کی عمر میں روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کے بعد دوسرے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ 610 میں جب حضرت محمد کو اپنی پہلی وحی موصول ہوئی اور 622 میں پیغمبر کی مدینہ کی طرف ہجرت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اس پورے عرصے کے دوران حضرت علی محمد کے مستقل ساتھی تھے۔ سنی اور شیعہ دونوں ذرائع اس دور کی اہم ترین قسط 622 میں واقع ہونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ محمد نے یہ جانتے ہوئے کہ ان کے دشمن ان کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، علی سے کہا کہ وہ اپنی جگہ لے کر اپنے بستر پر سو جائیں۔ اس کے بعد محمد ابو بکر کے ساتھ خفیہ طور پر مکہ سے روانہ ہوئے اور کئی دن بعد بحفاظت مدینہ پہنچ گئے۔ ان کی آمد اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہے۔ جب سازش کرنے والے خنجروں کے ساتھ محمد کے گھر میں داخل ہوئے تو علی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، جنہیں انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ علی نے ہدایات کا انتظار کیا اور کچھ دیر بعد محمد کے گھر والوں کے ساتھ چلے گئے۔ وہ یثرب کے مضافات میں واقع قباء میں بحفاظت پہنچ گئے، جو جلد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مدینہ النبی شہر رسول مدینہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بعض ذرائع کے مطابق وہ مدینہ پہنچنے والے پہلے مکہ کے پیروکاروں میں سے ایک تھے۔ میں غدیر خم کے مقام پر اپنی آخری زیارت سے مدینہ واپس آتے ہوئے پیغمبر نے علی کے بارے میں کچھ ایسے بیانات دیے جن کی سنیوں اور شیعوں نے مختلف طریقوں سے تشریح کی ہے۔ دونوں روایات کے مطابق محمد نے کہا کہ علی ان کے وارث اور بھائی تھے، اور جو بھی نبی کو اپنا مولا آقا قابل اعتماد دوست بلکہ مخالفانہ طور پر حفاظت کے طور پر قبول کرتا ہے، اسے بھی علی کو قبول کرنا چاہیے۔ اس کا مولا شیعہ ان اقوال کو پیغمبر کے جانشین اور پہلے امام کے طور پر علی کی سرمایہ کاری کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اہل سنت انہیں صرف پیغمبر کی علی سے قربت اور ان کی خواہش کے اظہار کے طور پر لیتے ہیں کہ علی ان کے چچازاد بھائی اور داماد کے طور پر ان کی وفات پر ان کی خاندانی ذمہ داریوں کے وارث ہوں۔ 632 میں پیغمبر کی وفات کے بعد علی اور محمد کے خاندان نے ان کی تدفین کے انتظامات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اسی دوران یہ بحث شروع ہو گئی کہ محمد کا جانشین کون ہونا چاہیے۔ انصار، مدینہ کے لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور مہاجرین، مکہ کے وہ لوگ جو مدینہ ہجرت کر گئے تھے، دونوں چاہتے تھے کہ ان کے گروہ سے جانشین آئے۔ کافی بحث و مباحثے کے بعد ابو بکر کو خلیفہ جانشین اسلامی برادری کا حکمران نامزد کیا گیا۔ جب تک علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے متعلق معاملات کو ختم کیا، انہیں ایک ایمان افروز پیش کیا گیا۔ اس نے احتجاج نہیں کیا بلکہ عوامی زندگی سے سبکدوش ہو کر قرآن کے مطالعہ اور تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ تاہم ابو بکر اور ان کے جانشین عمر کی طرف سے ریاست کے معاملات میں اکثر ان سے مشورہ کیا جاتا تھا۔ 644 میں عمر کی وفات کے بعد علی کو برادری کے 5 دیگر نامور افراد کے ساتھ خلافت کے لیے سمجھا گیا۔ ان میں سے ایک عبد الرحمن بن عوف نے دستبردار ہو گئے، لیکن کہا کہ اگلے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ان پر اعتماد کیا جائے۔ ایک درخواست منظور کر لی گئی۔ اس نے حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں سے سوال کیا اور پہلے کے حق میں فیصلہ کیا۔ شیعہ ذرائع کے مطابق حضرت علی نے خلیفہ کے اختیار کو تسلیم کیا، لیکن حضرت عثمان کے حامیوں اور ان کے مخالفین کے درمیان غیر جانبدار رہے۔ حضرت علی نے یہاں تک کہ اپنے بیٹوں کو حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کے لیے بھیجا جب ان پر حملے کا خطرہ تھا۔
جب 656 میں حضرت عثمان کو ان لوگوں نے شہید کر دیا اور ان پر اقربا پروری کا الزام لگاتے تھے، تو حضرت علی نے اپنے بچوں کو حضرت عثمان کے گھر کا صحیح طریقے سے دفاع نہ کرنے پر نصیحت کی۔ اس کے بعد خود علی کو صحیح ہدایت یافتہ خلیفہ میں سے چوتھے اور آخری خلیفہ کے طور پر چنا گیا۔ علی کی خلافت کا دور 656 سے لے کر 661 میں ان کی وفات تک ان کی زندگی کا سب سے ہنگامہ خیز دور تھا۔ قریش کے بہت سے ارکان اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ اس نے ہاشمیوں کے حقوق کا دفاع کیا۔ قریش کا ایک قبیلہ جس سے محمد کا تعلق تھا، اس پر یہ بھی الزام تھا کہ وہ اپنے پیشرو کے قاتلوں کا تعاقب کرنے میں ناکام رہا اور عثمان کے حامیوں کو عہدے سے ہٹانے میں ناکام رہا۔ ان کے مخالفین میں سر فہرست معاویہ، شام کا گورنر اور عثمان کا رشتہ دار تھا، جس نے عثمان کی موت کا بدلہ لینے کا دعویٰ کیا۔ معاویہ کے ساتھ اس کے تصادم میں انصار اور اہل عراق نے علی کی حمایت کی، تاہم اس سے پہلے کہ وہ عمل کر پاتا، اسے دو بزرگ ساتھیوں طلحہ اور زبیر کی بغاوت سے نمٹنا پڑا۔ اس کے بعد علی نے اپنی توجہ شمال کی طرف معاویہ کی طرف مبذول کرائی اور 657 میں جنگ صفین میں ان کو شامل کیا، جو پیغمبر کی وفات کے بعد ابتدائی اسلامی تاریخ کا سب سے اہم مقابلہ تھا۔ اپنی فوج کو شکست کے دہانے پر لے جانے پر معاویہ نے اپنے ایک حامی عمرو بن الاس کے مشورے پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ قرآن کے اوراق اپنے نیزوں پر لگائیں اور علی سے کہا کہ تنازع کو حوالہ سے حل کرنے کی اجازت دیں۔ قرآنی احکام کے مطابق علی کی فوج نے مقدس متن کو دیکھ کر اپنے ہتھیار نیچے رکھ دیے اور علی کو ثالثی کرنے پر مجبور کیا گیا، اور معاویہ نے عمرو بن الاس کو منتخب کیا۔ معاویہ نے اپنے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران خوارج میں سے کچھ نے حضرت علی، حضرت معاویہ اور عمرو بن الاس کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ دو بچ گئے لیکن حضرت علی نہیں بچ سکے۔ 19 رمضان 661 کو کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے انہیں زہریلی تلوار سے سر کے پچھلے حصے میں مارا گیا۔ 2 دن بعد وفات پائی اور نجف میں دفن ہوئے۔ ایران میں قم کے ساتھ ساتھ نجف بھی بن گیا اور آج تک قائم ہے۔ شیعوں کی تعلیم کی سب سے اہم نشستوں میں سے ایک اور ایک اہم زیارت گاہ بھی۔